نور تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. عزیز سامعین، یہ برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں یہ خاص بزم سجائی گئی وقت افطار، وہ وقت جب مزدور کی طرح اللہ سے اپنی اجرتیں مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تیری رضا کی خاطر ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی، چیزوں کو ترک کیا، خوشیوں کو ترک کیا، اے میرے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا. اور اس رضا کے لیے ہم نے مہمان نعت خواں بھی بلائے، علماء کرام بھی آئے، انہوں نے درس دیا، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج کے دن ایک خصوصی نشریات ہے. جس طرح رمضان المبارک میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے لیکن لیلۃ القدر کی خاص اہمیت ہے، اسی طرح ہماری خصوصی نشریات میں سے آج کا دن خصوصی ہے کیونکہ آج ہمارے پاس مہمان نہ تو علماء کرام ہیں، نہ تو بہت بڑے نعت خواں ہیں، بلکہ آج چھوٹے چھوٹے نعت خواں ہیں، چھوٹے چھوٹے عالم ہیں، دین کے نئے اگتے ہوئے چراغ ہیں. بچے تو فرشتے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے بچے جنت کے پھول ہیں. تو عزیز سامعین سمجھ لیجیے آج جنت کے پھول ہمارے پاس ہیں. ہماری اس بزم کو رونق دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ بچگان، چھوٹے چھوٹے بچے جو آئیں گے، پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں جو اللہ اور اس کے محبوب کا نام لیں گے اور اس بزم کو پر نور کریں گے. ساتھ رہیے گا، آج کی بزم خاص ہے، خاص الخاص ہے. کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب، کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے. پھر ملے گی شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت. اور عزیز سامعین، آج آپ کے میزبان کو تھوڑی سی تقویت دینے کے لیے، چونکہ خصوصی طور پر جنت کے پھول، آج چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے بچے، فرشتہ صفت سمجھ لیجیے، رحمتوں کے فرشتے تو نازل ہوتے ہی ہیں، آج رحمت کے فرشتے بخود بچوں کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور میرا ساتھ دیں گے یہاں میزبانی میں جناب احد فیروز چٹھا. احد کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر بیٹا، ٹھیک ٹھاک. تو اس محفل میں، اس خوبصورت سی بزم صدائے رمضان میں آج آپ پہلے مہمان کون لے کر آئے ہیں؟ میں پہلا مہمان اپنا پیارا سا بھائی عبد الرحمان انعام ملک کو بلانا چاہوں گا. ماشاءاللہ، انعام عبد الرحمان انعام ملک، ماشاءاللہ، نام بھی خوبصورت اور بڑا پیارا سا بیٹا ہے. اس سے گزارش کریں گے کہ پہلے یہ خوبصورت سی تلاوت، کیونکہ اللہ کا نام لے کر اس بزم کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیجئے اس بزم کے چراغ ہیں جو آغاز بزم، آغاز پروگرام ہے. گزارش کروں گا ایک خوبصورت سی تلاوت کی. والضحى والليل إذا سجى وودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما نعمة ربك فحدث. جزاك الله.
माशाल्लाह। तो आज फिर इनसे हम एक नात भी सुन लेते हैं। खूबसूरत सी तिलावत के बाद एक नात सुनते हैं। बेटा आप इजी होके बैठे हैं। अब्दुल रहमान बात भी कीजिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 1 क्लास 1 में पढ़ते हैं माशाल्लाह। और कौन से स्कूल में? दिखना स्कूल सिस्टम। माशाल्लाह, वेरी गुड। और कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप हमारे पास? कैंट। राहवाली कैंट से तशरीफ लाए हैं, वेरी गुड। चलें फिर एक खूबसूरत सी नात भी हमें सुना दें। इतनी खूबसूरत सी तिलावत सुनाई है। अजीज सामीन साथ रहिएगा। आज की खास महफिल में हमारे पास रहमतों के फरिश्ते, जन्नतों के फूल, प्यारे प्यारे से बच्चे आए हैं जो दुनिया की तमाम तर खताओं से पाक हैं। और ऐसे बच्चों के अल्फाज अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हैं। साथ रहिएगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से हाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं गम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं गम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने, ताजदारे हरम। अच्छा मुझे ये अब्दुल रहमान बताएं, आपको ये नात पढ़ने का शौक शुरू से, अभी तो माशाल्लाह आपका है ही शुरू, आगाज है, तो किससे पढ़ना सीखा आपने? मामा से। मामा से पढ़ना सीखा है, माशाल्लाह। तो आपकी मामा भी साथ आई हैं? वो भी नात पढ़ लेते हैं? हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन आज हम उनसे नहीं सुनेंगे, उनसे फिर किसी दिन गुजारिश करेंगे। वेरी गुड। अजीज सामीन, ये थे हमारे पास खूबसूरत से मेहमान अब्दुल रहमान इनाम मलिक, जिन्होंने खूबसूरत सी तिलावत के साथ और नाते करीम के अकीदत के फूल पेश करके इस महफिल का आगाज किया, इस बज़्म का आगाज किया। यहां मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं, हर महफिल में एक खास रंग होता है। हर एक बज़्म, हर एक प्रोग्राम में खास मौजू था। आज का मौजू है बच्चों के साथ शफकत से पेश आना। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जो बच्चों के साथ प्यार से पेश नहीं आता वो हम में से नहीं। यहां से समझ लीजिए, हम में से नहीं मतलब वो दीन इस्लाम से खारिज है। दीन इस्लाम से खारिज है तो मतलब वो कहीं भी जाए, किसी भी मजहब का हिस्सा बने, वो मुसलमान नहीं, उसके कोई रोजे नहीं, उसके कोई नमाजें नहीं, कोई ज़कात खैरात कुछ भी नहीं, उसके कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और यहाँ तक कि
ایک دفعہ ایک یہودی کو نبی پاک نے دیکھا، وہ بچے کو ڈانٹ رہا تھا، تو نبی پاک نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ عزیز سامعین، ہم سب کو بچوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے، لیکن ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اپنے غصے کسی اور پہ ہوتے ہیں، ہم بچوں کو ڈانٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کر لیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دین اسلام کی صحیح روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا۔ آپ کا میزبان سرجیل صنافی اور ان کے ساتھ جونیئر احد فیروز چٹھا موجود ہیں، بات جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا۔ لوٹ کے واپس آتا ہوں مختصر سے وقفے کے بعد۔ نوری محفل رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، آج خصوصی بزم ہے، خاص محفل ہے، یہاں جنت کے پھول، پیارے پیارے سے بچے آئیں گے جو خوبصورت سے کلام پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے ساتھ اور مہمان موجود ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں میزبانی میں احد فیروز چٹھا۔ احد جی بتائیں، آج ہمارے پاس اور مہمان کون ہیں؟ آج کا میرا پیارا بھائی ہے خواجہ محمد مصطفیٰ قادری۔ تو یہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ یہ 1 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بیٹا آپ بھی آگے ہیں ذرا، تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے ابھی؟ نعت سنائیں گے؟ تو احد، لیکن یہاں آپ اپنے ساتھ نعت خواں لے کے آئے ہیں اور میں خواجہ محمد علاء الدین کو بلانے لگا ہوں، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ خوبصورت سی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان سے نعت سنیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا، جناب احد آپ ہی دعوت دیں، کس کو بلانے لگے؟ ہم بلانے لگے خواجہ محمد مصطفیٰ قادری کو کہ وہ آئے اور ہمیں ایک خوبصورت سی نعت سنائے۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ، خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چوکری اچھی لگی، ناز کر تو اے حریم سرور کونین پر، جر لگی اچھی تو لگی اچھی تو چھوپری اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کون کا کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گھڑی اچھی لگی، معنما کی روشنی مانا کی اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گھڑی اچھی لگی،
آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ برسات کو دو سلامی، محمد کی بارات کو خوب ہونے دو، عشقوں کی برسات کو دو سلامی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خوبصورت سے مہمان، پیارے پیارے سے چھوٹے سے بچے۔ عزیز سامعین، ہم بڑے جو انسان ہیں، جو تھوڑے سے بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا ہمارے پاس ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن یہاں ہماری آج کی جو بزم ہے، یہاں معصوم سے بچے ہیں، وہ کہ جن کو دنیا کی ابھی کوئی فکر نہیں، جن کو ابھی گناہ کی ضرورت نہیں، جن کو کسی بھی برے کام کی بھی حسرت نہیں، اور وہ آج کی بزم کو رونق دینے کے لیے صدائے رمضان میں آپ کے میزبان سرجیل صنافی کے ساتھ ہیں، جس میں سرجیل صنافی کا ساتھ دے رہے ہیں ایک کیوٹ سے بچے احد فیروز۔ ان سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو مہمان ہیں ان سے بھی مشکور ہوں، تہ دل سے مشکور ہوں، وہ آج کی محفل میں آئے اور اس کو رونق بخشی۔ ساتھ رہیے گا، وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، لوٹ کے واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں اپنے کسی نئے مہمان کے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے واپس آتا ہوں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا کی رات ہے، چاندنی ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، آج کی خصوصی محفل میں ہمارے ساتھ خوبصورت سے بچے جنت کے پھول ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے معصوم ہوتے ہیں اور یہ جنت کے پھول ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں فرشتوں کی طرح، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بچوں سے شفقت سے پیار سے پیش نہیں آتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو سوچ لیجئے آج کی محفل صدائے رمضان کی خصوصی نشریات کا آج کا دن سب سے خاص ہے، بالکل اسی طرح جس طرح رمضان المبارک میں لیلۃ القدر خاص ہوتی ہے، ویسے ہی آج کی رات، آج کی یہ شام خاص ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس پیارے پیارے سے بچے ہیں۔ آج میری نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی نعت خواں کی نہیں، ان بچوں کی سنی جائے گی، اور میرا یقین ہے کہ آج میں جو دعا مانگوں گا اللہ سنے گا۔ کو معلوم ہے، کیونکہ جس محفل میں، جس بزم میں آ کر اللہ کے فرشتے بیٹھ جائیں تو محفلیں پر نور ہوتی ہیں، وہاں کی ہر بات اللہ کے حضور قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیاری نبی کو بچوں کی محفل، بچوں کی مجلس بہت پسند تھی، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سنت ہے، میں اسے اپنا کے رکھوں گا۔
عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا۔ عزیز سامعین، ابھی ہم بلائیں گے اپنے مہمان کو، تو آج بتائیں آج کی محفل کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ آج کی محفل بہت اچھی لگ رہی ہے، سب بچے آ کے بہت اچھے سناتے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی جو مہمان موجود ہیں، خوبصورت سی بیٹی، خوبصورت سی بچی ہمارے پاس ہے جنت، ان سے ہم ایک خوبصورت سی حمد سنیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب جنت سے ہم ایک خوبصورت سی ہم سنیں گے۔ جی جنت بیٹا، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہوں؟ اونچی بول لیں، روزہ رکھے آپ نے؟ نہیں، تو کس کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں، اوکے۔ تو ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ ہم سنائیں گے، چلیں جی سنا دیں ہمیں ایک پیاری سی ہم، تاکہ اس پروگرام میں اور رونق ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری خدا نے بنائے، زمین آسمان سب، یہ دنیا جہاں سب، درخت اور پودے، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ سورج چمکتا، یہ بادل برستا، ہوا آگ پانی، بڑھاپا جوانی، یہ ساری خدا نے بنائے، یہ ساری خدا نے بنائے، یہ ساری خدا نے بنائے۔ واہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ تھی جنت ارشاد، جنہوں نے خوبصورت سی ہم سنائی۔ عزیز سامعین، یہاں ایک بات بتاتا چلوں، آج کے دور میں ہر ماں باپ جو ہیں، جن کے گھروں میں خوبصورت سے بچے، پیارے سے معصوم سے بچے ہیں، اور وہ ان کو دین اسلام کی ترغیب دیتے ہیں، یقین جانیے وہ ولی وقت ہیں۔ جس طرح کا دور ہے، اس میں ہم جتنا برائی سے بچ سکیں اتنا اچھا ہے، اور میں خوش ہوں ایسے خوبصورت سے گھرانوں پہ جن پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیشہ ان کو دین اسلام کی راہ راست پر رکھے، اور ایسے پیارے سے بچوں کو ہر طرح کی بری نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں ابھی جنت ارشاد، انہوں نے خوبصورت سی حمد سنائی، اس صدائے رمضان کی خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہمارے پاس ایک خوبصورت سے ایک اور جنت کے پھول ہیں، پیارے سی بیٹی ماہرہ ارشاد، وہ آئیں گی اور ایک خوبصورت سا ہمیں کلام سنائیں گی۔ پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کیا سنائیں گی۔ السلام علیکم ماہرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہیں، تو آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ نعت سنائیں گے۔ لیڈیز ڈیئر لسنرز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہمارے ساتھ ہیں ماہرہ ارشاد، ان سے خوبصورت سا کلام سننا ہے ہم نے، ایک خوبصورت سی نعت۔ ساتھ رہیے گا عزیز سامعین، یہ خصوصی محفل خاص الخاص ہے۔ میں بھی روزے رکھوں گا یا
اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا. یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں, چھوٹا سا ہوں لیکن ہوں میں تیرا یا رب, میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا. یا اللہ توفیق دے. بڑا خوبصورت سا پیغام انہوں نے دیا, میں بھی روزے رکھوں گا, یا اللہ توفیق دے. کتنی پیاری سی بات ہے کہ چھوٹے سے بچے بھی اللہ سے روزے رکھنے کی توفیق مانگتے ہیں, اور حیرت ہے, حسرت ہے ان پر. لمحہ فکریہ ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود, صحت وسائل سب کچھ ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے, اور ایسے معصوم سے بچے وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں میں بھی روزے رکھوں گا. کوئی پیغام دینا چاہے؟ کون کون سن رہا ہے ابھی آپ کے پروگرام کو؟ بتائیں. ماما بابا سن رہے ہیں؟ اوکے, ماما بابا کو کیا پیغام دینا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. عزیز سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر سے وقفے کا ٹائم ہے, تھوڑا سا انتظار, اور اس کے بعد ابھی ہمارے ساتھ بہت سے پارٹیسپینٹس موجود ہیں. ہمارے پاس حرین ارشاد بھی ہیں, جیا بھی ہیں, اور زارا بھی ہے. ابھی محفل بہت پر نور ہے, ابھی بہت وقت باقی ہے. ساتھ رہیے گا, لوٹ کے واپس آتا ہوں مختصر سے وقفے کے بعد, ساتھ رہیے گا. نوری محفل پہ چادر تنی نور. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے, اور میرا ساتھ دے رہے ہیں یہاں احد فیروز چٹھا. احد بتائیں, آج کی ٹرانسمیشن, یہ خصوصی نشریات کو آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. تو نیکسٹ چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر. اب ہم بلانا چاہیں گے جنت اور ماہرہ کو. ان سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ وہ آ کر تلاوت سنائیں. ماشاءاللہ, اب تو ریکویسٹ آ گئی, اب آپ سے تلاوت بھی سنیں گے. ماہرہ ارشاد سے سب سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, اسپیشل ریکویسٹ ہے, وہ اب ہمیں ایک خوبصورت سی تلاوت سنائیں. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اور اب ہمارے ساتھ ہیں جنت ارشاد. اب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں خوبصورت سی تلاوت سنائیں. آ جائیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. صدق اللہ العظیم. ہمارے ساتھ تھے بھی جنت اور ماہرہ, انہوں نے خوبصورت سی تلاوت سنائی. اور اب ان کے ساتھ ہیں خاص مہمان, ان تینوں سے بڑی, سمجھدار اور ان سب کا خیال رکھنے والی ان کی بہن حرین ارشاد. اب ان کو دعوت دیتے ہیں وہ رائے. سب سے پہلے تو ان سے ان کا حال چال پوچھتے ہیں. اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی. کیا حال ہے بیٹا آپ کے؟ ٹھیک ہوں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 6 میں. 6 میں پڑھتے ہیں. 6 میں ابھی 6 کلاس شروع ہوئی ہے یا 6 کلاس ختم ہوئی ہے؟ 6 کلاس شروع ہے. شروع ہوئی, یعنی کہ 5 کلاس کمپلیٹ کی ہیں آپ. ماشاءاللہ. آپ چھوٹی سسٹرز کا خیال رکھتے ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. تو ابھی آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں ایک نعت سناؤں گی. نعت سنائیں گے. ڈیئر لسنرز ہمارے ساتھ رہیے گا. ماہرہ ارشاد, جنت ارشاد, اور اس کے بعد حرین ارشاد جو ان سب سے بڑی ہیں, وہ آئیں گی اور ایک خوبصورت سی نعت ہم سب کو سنائیں گی. گزارش ہے ساتھ رہیے گا. اور ابھی ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں, ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سننا ہے. ساتھ رہیے گا.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ معافی غیر. بہت خوبصورت سی نعت پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ حرین تھی. دل چاہتا ہے ان کو سن کر جی چاہنے لگا کہ ہم بھی یہ کلام یہ الفاظ دہرانے لگیں دہرائیں گے مل کر دہرائیں گے لیکن وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ اور مہمان موجود ہیں ان سے کلام سنیں گے. ساتھ رہیے گا. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. عزیز سامعین وقت افطار قریب ہے. خشک رگیں تر ہو جائیں گی پیاس بجھ جائے گی جسم کی تمام کمزوری دور ہو جائے گی. لیکن عزیز سامعین یہ سوچئے ذرا کہ یہ پل گزر گئے. رمضان المبارک یہ جو مہمان ہے یہ لوٹ کے واپس چلا جائے گا. سوچئے کہیں یہ مہمان ہم سے روٹ کر واپس نہ چلا جائے. ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے ٹیبل کو ڈشز سے بڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے بہت سی بڑی بڑی افطاریاں کروانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے صبح روزہ رکھ کر سو جانا اور افطار کے وقت اٹھ کر کھانا کھا لینا اس کی ضرورت نہیں. ارے اس کی مہمان نوازی کے لیے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجانے کی ضرورت ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو اللہ کے نور سے سجا کر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حضور وہی باتیں قابل قبول ہیں اسی شخص کی تمام سجدے قبول ہوں گے کہ جس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اللہ حقوق العباد تو معاف کر دے گا لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جب تک آپ اچھا سلوک نہیں کریں گے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے. بات جاری رہے گی. چند گھڑیاں باقی ہیں. ان گھڑیوں کو پر نور بناتے ہیں پر رونق بناتے ہیں. اور یہاں اس صدائے رمضان کی خصوصی نشریات میں خاص الخاص مہمان آج موجود ہیں. ان سے کلام سن رہے ہیں معصوم سے فرشتہ صفت بچے کہ جن کے ہونے سے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میری جو دعا ہوگی اللہ سنے گا. یہاں میرے جیسے سیاہ کار گناہ گاروں کی باتوں کی نہیں. یہاں معصوم سے بچے جو ہر طرح کے گناہ سے پاک ہیں ان کی بات ہے
ان کی زبان سے نکلی ہوئی حمد و ثنا ہے، تلاوت ہے، نعت ہے۔ اللہ ان سب کو راہ راست پر قائم رکھے، ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اب میں دعوت دوں گا، بلکہ احد آپ بتائیں نیکسٹ مہمان کون ہے ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس وجیحہ ظاہر ہے جو کہ آئیں گے اور ایک خوبصورت سی نعت۔ آپ ان کو وجیحہ زاہد کے نام سے جانتے ہیں، میں ان کو ایک اور نام سے جانتا ہوں، جیا۔ جی عزیز سامعین، جیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ایک خوبصورت سی نعت سنائیں گے، ان سے ان کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جیا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ اوکے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4 کلاس ختم ہو گئی ہے اور 5 کلاس شروع ہو گئی ہے۔ 4 کلاس ختم ہو گئی ہے، 5 کلاس شروع ہونے لگی ہے۔ اوکے، ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ کچھ دن باقی ہیں، ابھی سمر ویکیشن ہے، آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کل روزے رکھے، کوشش کی؟ کافی۔ ماشاءاللہ، موسم کی شدت کی وجہ سے اچھے خاصے انسان رہ رہے، تو بچے جب کوشش کرتے ہیں تو یقین جانیے جن گھروں میں ایسے بچے ہیں وہ اللہ کے حضور واقعی میں رحمتوں کے حقدار ہیں، برکتوں کے حقدار ہیں۔ پسینے چھوٹ جاتے ہیں باہر کھیلتے وقت۔ اوکے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، گرمی اتنی ہے، اور بچوں کے کھیل میں بھی ان کی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اوکے، چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہم جیا سے، جن کا پورا نام ہے وجیحہ زاہد، ان سے خوبصورت سی نعت سنیں گے اور اس محفل کو پر رونق کریں گے۔ آپ چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے بچوں کی آواز سنتے ہوں گے، میرے لیے سب سے خوشی کا موقع ہے یہ کہ جب میرے پاس اتنے پیارے پیارے بچوں کی محفل ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جھرمٹ ہے اور اس میں بیٹھا ہوں، اور اس میں کوئی بھی اس میں ایگزیجریشن نہیں، کچھ زیادہ بھی نہیں، کچھ جھوٹ بھی نہیں۔ میرے نبی نے جب کہہ دیا تو آپ کی، میری، اسکالر کی، ڈاکٹر، سائنسدان، کسی کی بھی بات کچھ بھی نہیں، سب رد ہیں۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا، نبی آخر امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بچے جنت کے پھول ہیں، تو وہاں سب کی باتیں رد ہیں، میرے نبی کی بات سچ ہے، وہاں کسی کی بات بھی قابل قبول نہیں، صرف اور صرف نبی کی بات سچ ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی سچ ہے کہ جنت کے پھولوں میں، اس کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں۔ اے میرے اللہ یہ کاوش قبول کر، اے میرے اللہ یہ کاوش قبول کر۔ دعوت دیتا ہوں جیا کو۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ کرو اہل دنیا کے غم کو منافع، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ کرو اہل دنیا کے غم کو منافع، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے۔ بات سنیں، اس وقت آپ کا پروگرام کون کون سن رہے ہیں؟ جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سب سن رہے ہیں۔ اوکے، دیکھ تو کوئی بھی نہیں رہا، سن سب رہے ہوں گے۔ مطلب سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہو گی آپ؟ شاعر ہو جائے کرے
सारे रोजे रखा करो. सारे रोजे रखा करो. वेरी गुड. अजीज सामीन, अभी हमारे पास एक और मेहमान मौजूद हैं. 2 मेहमान मौजूद हैं. उनसे कलाम सुनेंगे, नात सुनेंगे. आहद, अभी किनको बुलाने लगे हैं? अब मैं बुलाने लगा हूँ ज़ारा सिद्दीक ताकि वो आए और हमें एक प्यारी सी नात सुनाए. जी, ज़ारा सिद्दीक को बुलाएंगे, वो आए और हमें एक खूबसूरत सी नात सुनाए. आ जाए बेटा. मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है. हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है. जो पूछा कमली वाले से कहाँ सदीक अकबर ने. जो पूछा कमली वाले से कहाँ सदीक अकबर ने. मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है. मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है. हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है. जो पूछा कमली वाले से कहाँ सदीक अकबर ने. जो पूछा कमली वाले से कहाँ सदीक अकबर ने. मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है. तड़कती धूप होना फिर हवाएं तेज चलती हो. तड़कती धूप होना फिर हवाएं तेज चलती हो. मेरे इस आशियाने को खुदा का नाम काफी है. मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है. हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है. न रुस जावे जिन्हां दे पीर. रुस जादे ओ जूदे मरे रहंदे जिन्हां दे पीर. रुस जादे ओ जूदे मरे रहंदे मेरी आसा. अजीज सामीन, ये थे हमारे साथ प्यारे प्यारे से फूल, जन्नत के फूल, अल्लाह की रहमतों के नुमाइंदा, पाकीज़ा फरिश्ते, इंसानों में फरिश्ता से. खूबसूरत से बच्चे मौजूद थे जिनके मौजूदगी में खूबसूरत सी बज़्म सजाई जो अपने इख्तिताम पे है. अब इन सब की फरमाइश और गुजारिश पर ये सब बच्चे मिलकर एक कलाम, एक नात पढ़ेंगे. इनको दावत देता हूँ, सबको आए और मिलकर एक नात पढ़ें. मजा आएगा. जी, शुरू कीजिए. हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह भी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह. नूरे मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह. जो फिलवाले हबशी है सरवर.
की आंखों का वो तारा है, हंसी है, नबी का प्यारा है, ज़िल्म हुए कितने उस गम का अदा, मेरी निस्बत अदा सानी किसे दे गैर जो बन के कसम रख दी, खरे रहते किसे दे गैर जो बन के कसम रख दी, खरे रहते मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे, हरे रहते मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो परे रहते। अजीज सामीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का लौट के वापस आते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। हमारे साथ प्यारे प्यारे से मासूम से बच्चे मौजूद थे, खूबसूरत सी महफिल, खूबसूरत सी बज़्म सजाई हुई थी और यहाँ मैं नहायत मशकूर हूँ अपना साथ देने पर आहद फिरोज चट्टा का। जी आहद, आज की महफिल के बारे में, आज की बज़्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी महफिलें जरूर होनी चाहिए, इसमें बहुत मजा आता है। इसकी खास बात क्या थी आहद, आपको क्या लगता है? इसकी खास बात ये थी कि कोई बुरा नहीं आया था, सब छोटे बच्चों ने नात सुनाई थी। छोटे छोटे बच्चों ने नातिया कलाम, हमदिया कलाम पढ़ा था और मजे की बात यह है कि उनकी मेजबानी करने के लिए हमारे पास एक मेजबान भी छोटे से मौजूद थे। आहद फिरोज चट्टा, आपका मैं नहायत मशकूर हूँ, आपने इतनी दूर आकर हमारा साथ दिया, इस बज़्म को रौनक दी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, सदा खुश रहें, आबाद रहें। आप कोई पैगाम देना चाहें किसी को? मैं अपनी अम्मी को और अब्बू को देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच सका हूँ। माशाल्लाह, माँ बाप की करम नवाजी होती है, इंसान जहाँ भी पहुँच सके, इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी हमेशा एहसानों का बदला मोहब्बत से, प्यार से चुकाने की तौफीक अता फरमाए। और अगर माँ बाप की हम खिदमत ना कर सके, क्योंकि अल्लाह ने माँ के पाँव के तले जन्नत रखी है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, तो अगर अल्लाह राजी ना हुआ तो समझ लीजिए दुनिया और आखिरत खत्म है। यार हमर राहिमीन, ऐ सब पे रहम करने वाले, हमारे माँ बाप पे ऐसे रहम करना जैसे हमारे बचपन में ये हम पर रहम करते थे। लौट के वापस आता हूँ मुख्तसर से वक्फे के बाद, मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे, मांगेंगे। इतनी खूबसूरत बज़्म के बाद भी अच्छे से दुआ ना हो तो समझ लीजिए, क्योंकि दुआ तो इबादत का मग़ज़ है और इबादत का मग़ज़ सच्चे दिल से दुआ की हो तो अल्लाह राजी होता है। साथ रहिएगा, लौट के वापस आता हूँ मुख्तसर से वक्फे के बाद। बिगड़ा रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात सदाए रमजान में आपका मेजबान सरजिल सनाफी। अज़ीज़ सामीन, रमजानुल मुबारक का आज 27वां दिन भी खत्म होने को है। चंद सांसों की घड़ियां बाकी हैं। जमाने भर के सामने रौनक लिए हुए फिरते रहे, दिन गुजारे, हसीन शामें देखी, हर एक पल में अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेटने की कोशिश की। लेकिन अजीज सामीन, ये मेहमान जाने लगा है। ये रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना, ये रहमतों का महीना जाने लगा है। हमें तो इतना वक्त नहीं मिला कि अल्लाह से झोली फैलाकर मांग सकें, लेकिन मेरा अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। मेरा अल्लाह सब कुछ देखता है। मैं मेरे मालिक तेरे सामने अपनी
तमाम तर ख्वाहिशें रखी हैं। ऐ मेरे अल्लाह तू मेरी सोच को देखने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिल की गहराइयों में उतर कर तू देखने वाला है। मेरे अल्लाह ये तमाम तर बेकरारी तेरे सामने है। मेरे अल्लाह दुनिया में भाग भाग कर थक गए हैं, दुनिया मांगते मांगते थक गए हैं। ऐ मेरे अल्लाह जोलियां फैलाते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं। कोई रिश्ता नहीं है जो एहसास का हो। ऐ मेरे मालिक आज की दुनिया मादियत में डूबी है। ऐ मेरे अल्लाह मेरा तन मन धन सब कुछ खत्म हो चुका। ऐ मेरे अल्लाह देखना इस वक्त कितने भिखारियों की तरह कितने रोजेदार जोलियां फैलाए तेरे सामने बैठे हैं। मेरे अल्लाह कहीं किसी माँ ने औलादे नरीना का सवाल किया। मेरे अल्लाह कहीं किसी भाई ने अपनी बेहतरीन रोजी का सवाल किया। मेरे अल्लाह कहीं माँ बाप अपने बच्चों की सेहत मांगते हैं, कहीं माँ बाप अपने बच्चों की नाफरमानी से तंग होकर फिर भी उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं, और हम हैं कि अपने बाबा के नाफरमान। मेरे अल्लाह हमें तो तुझसे मांगना भी नहीं आता, सच्चे दिल से सजदे करने भी नहीं आते। मेरे अल्लाह जब कभी तेरे सामने खड़े होते हैं, क़याम करते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, थक जाते हैं। ताक रात को लैलतुल कदर बनाने की कोशिश में जब 4 सजदे करते हैं, थक जाते हैं। दिन के चंद घड़ियां भूखे रहते हैं, थक जाते हैं। जिक्र अज़कार करने बैठते हैं, थक जाते हैं। मेरे अल्लाह हम कितने कमजोर हैं, कितने हकीर हैं। मेरे अल्लाह तो हम पे राजी हो जा। मेरे अल्लाह तो हमें माफ कर दे। मेरे अल्लाह दुनिया के कोने कोने में इस्लाम जुल्म का शिकार है, तेरा नाम लेने वाले जुल्म का शिकार हैं। मेरे अल्लाह अपने अंदर हम झांक कर देख नहीं पाते। हर शख्स यहाँ का किसी न किसी मुश्किल का शिकार है, किसी न किसी परेशानी में डूबा हुआ है। मेरे अल्लाह मेरे पास सवाल करने के लिए लफ्ज नहीं है। मेरा गिरेबान चाक है, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं है। लेकिन मेरे अल्लाह जब तेरी रहमतों की तरफ देखता हूँ तो तेरी रहमत से मायूसी नहीं होती। मेरे अल्लाह तूने कुरान में कहा है ना कि मेरे गुस्से से ज्यादा मेरी रहमत है। तो बड़े मान के साथ मांगता हूँ तुझसे, बड़े यकीन के साथ मांगता हूँ तुझसे कि मेरे अल्लाह तू मेरी सारी जरूरतें देखने वाला है, मेरी ख्वाहिशों को देखने वाला है, मेरी हसरतों को देखने वाला है। मेरी रूह के कोने कोने में अगर कुछ है तो मेरे अल्लाह तेरे सामने है। मेरी तमाम रजाएं तेरे सामने हैं, मेरी बेकरारियां तेरे सामने हैं, मेरी हसरतें तेरे सामने हैं। मेरे अल्लाह मेरी ये टूटते कांपते हाथ तेरे सामने हैं जिनसे तुझसे दुआ मांगता हूँ। या मेरे अल्लाह एहसास की घड़ियां छोड़कर रोज़े आखिर तेरे अर्श का साया मांगता हूँ। मेरे अल्लाह जिनके साथ होने से दिलों को सुकून है, वो दुनिया और आखिरत में मेरे साथी बना दे। मेरे अल्लाह तू जानता है मैं सबके लिए दुआ जो करता हूँ, किसके लिए क्या दुआ करता हूँ, कर भी पाता हूँ कि नहीं, लफ्ज भी ढूंढ पाता हूँ कि नहीं। मेरे अल्लाह जिंदगी की शाम ढलने को है, यूं ही अपने आप को एक शराब का हम सफर रखा है, दुनिया के ख्वाब सजाकर उनका हम सफर रखा है। मेरे अल्लाह वो बचपन जैसी बेफिक्री नहीं है, उम्र से पहले उम्र रसीदा हो चले हैं। या मेरे अल्लाह अपने प्यारे नबी के सदके माफ कर दे, अपनी खूबसूरत सिफात के सदके माफ कर दे। मेरे अल्लाह या अरहमर राहिमीन, या रहीम, या गफूर, या अल्लाह, या मुसव्विर, या अल्लाह, या गफूर, या अल्लाह, या बारी, या अल्लाह, या अव्वल, या अल्लाह, या आखिर, या अल्लाह, या समीउ, या अल्लाह, या बसीर, या अल्लाह, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह, या कादिर, या अल्लाह, या खालिक, या अल्लाह, या राज़िक, या अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اللہ، زبانیں تھرتھراتی ہیں، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، اب تو لفظ تک نہیں ملتے کہ جس سے سوال کر سکوں، لفظ تک نہیں ملتے کہ سوال کر سکوں، مگر میرے اللہ سارا کچھ تیرے سامنے ہے، میرا اندر باہر تن من تن سب کچھ تیرے سامنے ہے، میری باتیں ٹوٹی پھوٹی سی باتیں تیرے سامنے ہیں، جو کوششیں ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے میرے اللہ وہ تیرے سامنے ہیں، تیری رضا مانگتا ہوں، اپنوں کی خوشیاں مانگتا ہوں، اے میرے اللہ سب کی رضائیں، سب کو اپنی رضا میں راضی کر لے، سب کی مدد فرما، یا مالک القدوس یا حی یا قیوم، اپنے نبی کے صدقے معاف فرما، وصلی اللہ علی النبی۔ اے میرے مالک تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، تیرے ہی دیے ہوئے حلال رزق سے ہم افطار کریں گے، قبول کر لینا، اس سیاہ کار کی عبادت قبول کر لینا، اس گنہگار کی عبادت قبول کر لینا، مطلبی ہی صحیح میرے اللہ، لیکن تیرے در کے سوا کبھی کسی در سے نہیں مانگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ ضد کر کے تیرے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں، تو میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، تو مجھے ضرور دے گا، تو بس اس مان سے مانگتا ہوں کیونکہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔